اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہماری بحث ایتھیزم کے رد میں چل رہی ہے اور ابھی ہمارا مقدماتی بحثوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ الحاد کی جو اصطلاح ہے وہ ایک خاص معنی میں ہے، اس میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ صریح طور پر خدا کے وجود کا انکار کر دینا، اور ایک عام معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ خدا کے وجود پر اعتقاد رکھنے کو ترک کر دینا۔ یعنی یہ اب تعبیر عام ہے، اس کے اندر صریح الحاد بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جو شک کرتا ہے خدا کے وجود میں ہونے یا نہ ہونے کے اندر، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ میں اصطلاحیں اس لیے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ایتھیزم کو چاہے ثابت کرنے کے لیے ایتھیزم کے رد میں، تو یہ اصطلاحیں چونکہ اور ٹرمز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں کتابوں میں، تو آپ کو مطالعہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے ایک عملی الحاد ہے اور ایک نظری اور عقیدے کے اعتبار سے الحاد ہے۔ نظری الحاد تو واضح ہے، عقیدے کے اعتبار سے جو الحاد ہے تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ایک انسان ایک عقیدے کے طور پر اس سٹیٹمنٹ کو بیان کرتا ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا، یہ صحیح عقیدہ ہے، خدا وجود نہیں رکھتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نظری الحاد یا عقیدتی الحاد جو ہے وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ ایک ہے عملی الحاد کہ انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزار رہا ہے کہ وہ خدا نظر نہیں آتا۔ یعنی جیسے ایک اگنوسٹک ہے، وہ چونکہ شک رکھتا ہے خدا کے وجود میں، تو وہ زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں گزار رہا ہوتا کہ جس طرح ایک مومن، ایک متدین انسان زندگی گزارتا ہے کہ خدا کے وجود کا چونکہ اقرار کرتا ہے اور وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے عمل میں خدا کو نہیں دکھا رہا ہوتا، اس کی زندگی ملحدانہ ہوتی ہے۔ یعنی ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسے ایک ملحد انسان، اس کی زندگی میں فرق نہیں کرتا خدا ہو یا نہ ہو، ایک جیسی زندگی اس کی گزر رہی ہے، تو اس کو ایک عملی الحاد کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ الحاد جو ہے وہ خود اخلاقی طور پر بھی ہے کہ اسباب جب میں بیان کروں گا وہاں پر اس کا تذکرہ آئے گا، تو جو اخلاقی اسباب کی وجہ سے ملحد بن جاتا ہے، تو اس کا ان اسباب کی وجہ سے ملحد ہو جانا، اس الحاد کو نام دیا جاتا ہے یہ اخلاقی الحاد ہے، یا نفسیاتی الحاد سے جو ہے وہ اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی اصطلاحیں موجود ہیں، جیسے فلسفی الحاد، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اگر کہیں پر فلسفی الحاد کی تعبیر استعمال ہو رہی ہو یا فلسفیکل ایتھیزم کہا جا رہا ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے فلسفیانہ دلیلوں کے ذریعے۔ ایک جگہ پر آپ مثلا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سائنٹیفک ایتھیزم یا سائنسی الحاد کی تعبیر آ رہی ہے، تو یہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ ایسے الحاد یا ایسے ملحد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو سائنس کو بنیاد بنا کر خدا کا انکار کر رہا ہے، تو اس طریقے سے۔ تو میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ کچھ اسباب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ آپ کے لیے مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ انسان ملحد بنتا کیوں ہے، یا جو انسان ملحد بنے ہیں ان کے پیچھے کیا عوامل جو ہے وہ کار فرما تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات سبب جو ہے وہ فلسفی ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان نے جو دلائل دیے ہیں خدا کے اوپر، ان دلائل کا جائزہ لیا ہے تو دیکھا کہ وہ دلائل جو ہیں اس کو قانع نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے اوپر سوالات ہیں، اعتراضات ہیں اور ان کے جواب نہیں مل رہے ہیں، تو وہ خدا کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ مثلا آپ اگر دیکھیں ڈیوڈ ہیوم کو، کہ جو بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے اور بہت بڑا نام ہے اس کا، تو وہ کیا کر رہا ہے، اس نے جو خدا کے وجود پر دلائل اس زمانے تک دیے ہوئے تھے ان کا تنقیدی جائزہ لیا، رد کیا۔ جیسے میں برہان نظم کہ جو بعد میں ہماری اس پر گفتگو بھی ہوگی، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور ثابت کیا ہے کہ برہان نظم کے ذریعے آپ خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے باقی گفتگویں ہیں۔ تو ان کے نزدیک چونکہ خدا پر دیے جانے والے دلائل جو ہیں وہ کامل نہیں ہوتے، ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، وہ غلط ہوتے ہیں ان کی نظر میں، تو یہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم فلسفی سبب کہتے ہیں کہ سبب بنا ہے فلسفیانہ۔ تو چونکہ خدا کے وجود کی دلیلیں اس کو قانع نہیں کر پائی ہیں، ان کی نظر میں یہ دلیلیں غلط ہیں، تو لہٰذا ہی ملحد ہو جاتے ہیں۔
ایک اور چیز جو سبب بنی ہے کہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ ان درسوں کے اندر ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمیں شر نظر آتا ہے۔ زلزلہ آ کر ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، سیلاب آ کر ہماری زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، بیماریاں ہمیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کو خراب کر دیتی ہیں، اموات ہو جاتی ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں بچے۔ تو یہ مسئلہ شر، پرابلم آف ایول کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سبب بنا بہت سارے افراد کے ملحد ہونے کا۔ تو آپ اگر جو ملحد ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شر کا مسئلہ بہت زیادہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے ان کے ملحد ہونے میں۔ جیسے مثلا ایک بہت بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ ملحد رہا ہے، لیکن آج یعنی اس زمانے میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایتھیزم سے پلٹ آیا ہے، دوبارہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ خدا کے وجود کا اقرار کر لیا ہے اس نے، لیکن اپنی ایک پوری زندگی 50 سے 60 سال زندگی اس نے ایتھیزم کے اندر گزاری، ایتھیسٹ رہا۔ تو اس کی داستان آپ جا کر پڑھیں تو وہ یہی بیان کرتا ہے کہ مسئلہ شر کی وجہ سے میں نے خدا کے وجود کا انکار کیا تھا۔ کون ہے وہ؟ اینٹونی فلو۔ اس کی کتاب کا جو ہے وہ اردو ترجمہ ہوا ہے کہ جو اس نے خدا کے اقرار کرنے کے بعد لکھی ہے، تو اس میں اپنی پوری داستان لکھی ہے، آپ وہاں جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دیر از گاڈ۔ پہلے اس نے کتاب لکھی تھی کہ خدا نہیں ہے، دیر از ناٹ گاڈ، نو گاڈ، تو پھر بعد میں اس نے کتاب لکھی ہے کہ دیر از گاڈ۔ تو اس کے مقدمے میں اس نے اپنی پوری رویداد جو ہے وہ لکھی ہے۔ اور بعض اوقات اسباب اخلاقی بنتے ہیں۔ مثلا آپ اگر تاریخچہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا دیکھیں تو رینیسانس کا جو زمانہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل زمانہ ہے۔ بہت ساری فکریں، فلسفے جو ہیں وہ اس زمانے سے جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ تو رینیسانس، اس کے سے پہلے کیا ہے؟ کلیسا کی حکومت تھی، اور کلیسا جو ہے وہ ہر چیز میں مداخلت کرتی تھی، سائنس کے اندر بھی مداخلت، سیاسی امور میں مداخلت، ہر چیز کے اندر ان کی مداخلت رہا کرتی تھی۔ تو جو بھی ان کے کتاب مقدس کے خلاف کوئی نظریہ دے دیتا تو اس کے عقیدوں کی تفتیش کی جاتی، ان کو سزا دی جاتی، حتیٰ ان کو سزائے موت بھی دے دی جاتی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم تھا۔ ان کے اندر بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیں استبداد موجود تھا، وہ اپنے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے تھے، اپنی فہم کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ گھٹن والی جو کیفیت تھی آہستہ آہستہ یہ لاوا بن کر پھوٹی رینیسانس کے زمانے میں، اور نفرت چونکہ ایجاد ہو چکی تھی ان کلیسا میں رہنے والے افراد کی وجہ سے، ان کے علماء جو مسیحیت اور یہودیت کے تھے ان کی وجہ سے، خصوصاً مسیحیت کے جو علماء تھے ان کی وجہ سے نفرت جو ان سے ہو گئی تھی تو وہ دین سے ہی جدا ہو گئے۔ تو کلیسا کی جو خشونت ہے، جو ان کی انتہا پسندی ہے ان سائنسدانوں کے خلاف، یہ چیز سبب بنی کہ بہت سارے سائنسدان اور انٹلیکچل طبقہ اس زمانے کا وہ الحاد کی طرف چلا گیا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اخلاقی اسباب بنے ہیں، یعنی اخلاقی وجوہات جو ہیں اس کی وجہ سے یہ انسان جو ہے وہ ملحد بنا ہے۔ اور ایک جو سبب بنا ملحد بننے کا وہ یہ کہ جو کتاب مقدس تھی تورات و انجیل، اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان مطالب ایسے بیان کیے گئے ہیں جو سائنس کے ساتھ میل نہیں کھاتے، سائنس جو ہے وہ ان کو رد کر رہی ہے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو لہٰذا وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف علم ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کتاب مقدس ہے، اور یہ شواہد اور دلائل قوی اور صریح بیان کر رہا ہے اور ایک نظریہ ثابت کر رہا ہے، کتاب مقدس میں اس کا الٹ ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہاں پر دین کا انکار، کتاب مقدس کا انکار اور پھر خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے پھر ایک فکر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جس کے اوپر ہم بعد میں تفصیل سے جا کر بات کریں گے اور فوکس کریں گے اپنے بحث کو قرآن اور سائنس کے درمیان، کہ وہ بحث یہ چھڑ جاتی ہے کہ سائنس اور قرآن آپس میں ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ اگر سائنس ہے تو قرآن نہیں، قرآن ہے تو سائنس نہیں، یا مثلا کتاب مقدس ہے تو سائنس نہیں، سائنس ہے تو کتاب مقدس نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تعارض، ٹکراؤ پایا جاتا ہے ان کے درمیان۔ تو یہ چیز بھی سبب بنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملحد بنے۔ ایک جو سبب بنا ملحد ہونے کا اور الحاد کی طرف رجحان بڑھا بعض افراد کا،
آپ یہ بعض ملحدوں کی بڑے نامور ملحدوں کی زندگی میں یہ سبب دیکھیں گے کہ ان کا جو والد تھا، باپ تھا، وہ ان پر سختی کرتا تھا اور ان کو وہ چیز پسند نہیں تھی، ظلم کرتا تھا، سختی کرتا تھا۔ تو لہٰذا اپنی اس باپ کی انتہا پسندی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، بے جا غصے کی وجہ سے، بے جا رکاوٹوں کی وجہ سے ان کے اندر نفسیاتی طور پر بہت ساری صفات جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں ان خصوصیات کی وجہ سے خدا کا انکار، دین کا انکار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ مثلاً آپ نے دیکھنا فروئڈ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں، ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، سائیکالوجی کی دنیا میں اس کو بہت سارے نظریات کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور آج کی سائیکالوجی جو اس کے مبانی کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر بنیاد رکھتی ہے، تو اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو یہی چیز ملیں گی۔ تو انشاءاللہ اس سبب کے اوپر بھی مختصر سی جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا، اور بعض فلاسفرز اور بعض سائنسدانوں کے نام لوں گا کہ جو اس سبب کی وجہ سے جو ہیں وہ ملحد بنے ہیں۔ اور ایک اور جو سبب اخلاقی پایا جاتا ہے کہ یہ آخری سبب بیان کر کے اس درس کا اختتام کر دیں، وہ یہ ہے کہ جن افراد کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ مطلق آزادی کا ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قید و بند کے اندر نہیں آنا چاہتے، مادر پدر آزادی کے قائل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ رجحان پایا جاتا ہے، وہ بھی خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ تعداد زیادہ ہے۔ آپ اگر پاکستان اردو زبان معاشرے کو اگر مطالعہ کر کے دیکھیں، اپنے ارد گرد ذرا گہرائی سے مطالعہ کر کے ذرا دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز واضح اور روشن طور پر ملے گی کہ بہت سارے افراد کے جو خدا کی فکر کو، خدا کے ہونے کی فکر کو رد کر رہے ہیں، دین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے اندر ایک یہ سبب پایا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو ہمیں اس قسم کے بہت سارے مظاہر ملتے بھی ہیں کہ جہاں پر وہ علل اعلان جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے مثال کے طور پہ حجاب نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ محرم اور نامحرم کا جو آپس میں فرق ہے ان کا خیال کیوں کیا جاتا ہے، یہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ دین بعض پابندیاں عائد کرتا ہے انسان کے بہتری کے لیے، تو وہ ان پابندیوں میں نہیں آنا چاہتے، تو ایک سیدھا سا ان کے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ وہ پھر انکار کر دیں اپنے آپ کو، پھر وہ اپنے اس حالت کو عقلی بنانے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر بہت ساری دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی بعض فلسفی دلیلوں کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، کبھی سائنس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا، کبھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو متدینین نے بعض جو غلط کام کیے ہیں وہ ان کا سہارا لے کر خدا کا اور دین کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ایک نظریہ تو انہوں نے نہیں بنایا ہوا، وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی بندوباری ہو، مادر پدر آزادی ہو، ہر قسم کی آزادی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے اندر، چاہتے تو یہ ہیں، تو اس کو اب وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ پھر جنہوں نے دلیلوں کے ساتھ خدا کا دین کا انکار کیا تو وہ ان کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ سبب بنی ہے ملحد ہونے کی، اور سبب بن رہی ہے اور بن سکتی ہے، وہ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان جو ہے وہ اسباب کے اوپر بھی گفتگو ہو تفصیل سے، اور پھر الحاد کس طریقے سے اپنی فکر کو رائج کرتا ہے معاشرے میں، اور ان کے کیا مبانی ہیں، کیا عقیدے ہیں، کیا دلائل ہیں، کہ انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کا آغاز اگلے درس سے کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔